بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی کی سزا سورۃ نور میں شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے اس کا کہ زانی مرد اور عورت کو 100 درے مارنے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں، یہ سزا سنگسار کرنے کی ظالمانہ سزا یہ کہاں سے آ گئی؟ ظالمانہ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ جو چیز قرآن میں نہیں وہ سزا اگر متعین کر دی جائے تو وہ ظالمانہ کہلائے گی۔ اور پھر مزید ظالمانہ یہ کہ ایسا یا تو ہو نا کوئی نئی چیز ہے، کوئی اپنے طور پہ حکومت نے خلافت نے قائم کر دی، کوئی جرم ایک نئی چیز پیدا ہوئی اس کی سزا قائم کر دی۔ یہ تو قرآن نے بیان کی ہوئی ہے سورۃ نور میں۔ پھر میرے بھائیوں، یہ سنگسار کرنے کی سزا کہاں سے آ گئی؟ لیکن یار لوگ بضد ہیں کہ یہ قرآنی سزا ہے، کیا سنگسار کرنا زانی کو، اور یہ افغانستان اور سعودی عرب میں یہ دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں، ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، یہ کس مقام پر بیٹھ کے یہ سزا دیتے ہیں، یہ قائم کرتے ہیں سنگسار کرنے کی۔ میں اس نشست میں یہی بات صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ اندازہ لگائیے، یہ کہتے ہیں جی وہ ایک پتے پر لکھی ہوئی تھی آیت اور اس کو بکری کھا گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے کو بکری رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے پہلے تو بکریاں چلاتے رہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس وقت آپ نے گھر کے اندر کو بکری رکھی ہوئی تھی نہیں پتا۔ تو وہ پتا جو کھجور کا تھا وہ خوشبو ہوگا، لیکن وہ بکری کھا گئی جس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا کیا جائے یار، سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی۔ آیات رجم ہے نہیں، حکم چل رہا ہے۔ یہ مولانا امین اصلاحی صاحب بہت بڑے عالم دین ہو گزرے ہیں، ان کا مودودی صاحب سے یہی اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن میں نہیں تو پھر، اور نبی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن میں، اللہ کے احکامات میں۔ یہ سورۃ یونس کی 15 نمبر آیت آپ دیکھ لیں کھول کے، لیکن ہم بضد ہیں یہ قرآنی سزا ہے۔ اور اندازہ لگائیے، یہ مطلب جو قرآنی ثابت کرتے ہیں وہ روایات سے کرتے ہیں نا، اور روایات کو جو حجت کہتے ہیں دین میں۔ اور اندازہ لگائیے اس کی تقویت اس سزا کی ایک اور روایت سے بھی کرتے ہیں، وہ بندروں والی۔ ایک صحابی کی طرف سے، بڑے مشہور صحابی ہیں، نامور صحابی ہیں، میرے سے کنفرم نہیں میرے ذہن میں آ رہا، حضرت موسیٰ اشری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو درداء، اس لیول کے نامور صحابی ہیں، مانوس نام ہے ان کی طرف سے ہے۔ کیا ہے جی کہ انہوں نے بندروں کو دیکھا کہ ایک بندر نے زنا کیا اور دوسرے بندروں نے اس کو سنگسار کیا۔ وہاں سے یہ اور اس کو تقویت دیتے ہیں کہ دیکھیے زانی کی سزا۔ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں ذرا آپ اس بات کو۔ بندروں میں نکاح ہوتا ہے، جو اس کے نکاح ہوا جس بندری سے وہ اس کے پاس نہیں کسی اور کے پاس چلے گئے، جانور ہے، جانور پر یہ اصول کہاں سے لاگو ہو گیا زنا والا؟ لیکن بخاری کی روایت ہے، کیا کیا جائے؟ اور بخاری کی ایک روایت کو بھی انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بتاؤ تو صحیح، ذرا میری رہنمائی تو کرو، ہماری رہنمائی تو کرو۔ جو لوگ قرآن کی طرف آپ کو صرف دعوت دیتے ہیں، اس روایت کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بندروں والی روایت کا مانتا ہے دل؟ آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ قرآن سے، قرآنی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ تو انسانی تعلیم سے بھی مطابقت نہیں رکھتی، یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں، کبھی ہوا ایسا؟ تو آپ پھر بھی اس پر بضد ہیں، لگے ہوئے ہیں، نہیں جرت کہ اس کو کہیں کہ یہ اس کو رد کر دیا جائے۔ نہیں، کیا ہوگا؟ آپ کا دین جو مذہب بنایا ہوا ہے تم نے، ان روایات پر وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ پھر اگر ایک ثابت ہوگی تو بند ٹوٹ گیا کہ جی ایک اگر مشکوک ہے تو اور بھی مشکوک ہو سکتی ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کا۔ بس میرے بھائیوں، میں اس نشست میں یہی بات بتانا چاہتا تھا، کتنا ظلم ہے۔ ہم اور مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں بیت المقدس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول نہیں، کب ماننا ہے اس کا؟ تو پھر بھی کھینچ کھونچ کے یہ سورۃ بقرہ کی 142 43 44 نمبر آیات کو لے آتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ زنا سنگسار کرنے والی آیت میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔
اندازہ لگائیں مجھے ان کی ہٹ درمی کا اور ان کی اس ضد کا کہ یہ کیسا دین چلا رہے ہیں کہ بات کو مانتے نہیں جو بالکل واضح ہے آپ کے سامنے ہے. میں کہتا ہوں دکھائیں تو سے کہاں ہے آیت رجم حفاظت کی اللہ نے قرآن میں ہے ہی نہیں. بس میرے بھائیوں اتنی سی بات عرض کرنا تھی. کتنے ظالم ہیں لوگ جو جن لوگوں کو یہ سنسار کر کے مار دیتے ہیں اس کے خون کا حساب کون دے گا کس پر ہوگا. تو بس میرے بھائیوں سوچنا ذرا غور کرنا. میں تو اپنی الجھن سوال ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تھوڑا سا اپنا موقف بتا دیتا ہوں. میری تو یہ سوچ ہے آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس پر. مہربانی آپ نے میری بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.